ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، پاک، مطہر، معلا کلمات اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں، جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، سرور کونین، تاجدار انبیاء، ختم الرسل، امام الموحدین، امام المجاہدین، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ محترم سامعین و سامعات، لائق صد تکریم میرے معزز بھائیوں، ہم محرم الحرام کے مہینے سے گزر رہے ہیں اور آج اس کی 8 تاریخ ہے۔ ہمارے ہاں محرم الحرام کا مہینہ جیسے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے تو ایک خاص قسم کا انوائرمنٹ سامنے آتا ہے کہ اہل بیت، آل رسول، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی محبت کا ایک انتہا کے درجے کو غلو دیتے ہوئے دوسری طرف کے لوگوں کو اور بعض دفعہ بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جیسی مقدس شخصیات کو بھی تنقیص و تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ حالانکہ اہل السنہ والجماعہ کا جو ایک معتدل اور انصاف پر مبنی عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خانوادہ سے اسی قدر محبت کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس بھی شخص کو یہ شرف عطا کر دیا کہ وہ صحابیت کے درجے پر فائز ہو گیا، من لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علیہ، کہ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے اگر چند لمحات بھی میسر آ گئے ایمان کی حالت میں اور اسی پر اس کی موت ہوئی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے سرٹیفکیٹ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ کی بات ہے، شیخ البانی رحمت اللہ علیہ سلسلہ صحیحہ میں حدیث لے کے آئے ہیں اور امام ابن حبان رحمت اللہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل بیت احد الا ادخلہ اللہ النار، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھتا ہے تو اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے کوئی اور نہیں۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری لمحات میں جہاں پر امت کو یہ بات سمجھائی کہ لوگوں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، معروف حدیث ہے، وہیں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی حدیث میں تیسری چیز کا بھی ذکر ملتا ہے، وَعِتْرَتِي، آپ نے فرمایا میرا خاندان، اور آپ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے، فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اے لوگوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی طہارت اور ان کی عظمت تو خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ رب العالمین نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ وہ تم سے ہر طرح کی گندگیوں کو دور کر دے گا۔ ان کے دل بھی پاک تھے بغض، کینے اور حسد جیسی بیماریوں سے، اور اللہ نے ان کے ظاہروں کو بھی پاک کیا ہوا تھا۔ لیکن ہمارے ہاں بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ انہی شخصیات کو لے کر کے لوگوں نے اسکول آف تھاٹ قائم کر لیے، اور پھر اپنے ان بنائے ہوئے نظریات کو قائم رکھنے کے لیے ان نفوس قدسیہ کے درمیان کچھ غیر مستند قسم کی تاریخی روایات کو لے کر کے ایسی دیواریں لوگوں کے سامنے کھڑی کر دی گئی جس سے یہ باور کروایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ صحابہ کی جماعت اللہ کے نبی کے اہل بیت کی دشمن تھی، اور ان تاریخی روایات پہ کئی گھنٹوں بیٹھ کے گفتگویں کی جاتی ہیں سوشل میڈیا پر۔ آج ہم اللہ کے قرآن کو ذرا پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس مسئلہ میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ سورہ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 103 ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تم فرقے فرقے مت ہو جانا، اور فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے تم پہ اپنی نعمت کی۔ کون سی نعمت؟ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، اسلام سے پہلے بنو امیہ اور بنو ہاشم ایک دوسرے کے دشمن ہوا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یاد کرو اس وقت کو، اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، تمہارے دلوں میں نفرتیں تھیں، فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفتوں اور محبتوں کو پیدا کر دیا، فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور پھر تم اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ اور سورہ انفال میں ایک مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ حبب
وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اے نبی اگر آپ زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں محبتیں پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ میرا اللہ ہی ہے جس اللہ نے ان کے دلوں میں محبتیں پیدا کر دی۔ اور ایک مقام پہ اللہ رب العالمین نے یہاں تک بیان فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ان کی تو یہ خوبیاں ہیں کہ یہ کافروں پہ سخت ہوتے ہیں، آپس میں یہ بڑے ہی نرم دل ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے قرآن کا نیریٹو ہے، لیکن آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ معاشرے میں جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اگر ہم ان کو حقیقت پر مبنی سمجھے تو پھر نعوذ باللہ کیا اللہ کے قرآن کی بات جھوٹی ہے؟ اور پھر وہ چیزیں، وہ مثبت باتیں جن کو شاید کیا نہیں جاتا، سامنے لایا نہیں جاتا کہ کہیں اختلافات کم نہ ہو جائیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت یہ تو آپس میں ایک دوسرے سے اس قدر محبتیں کرنے والے تھے کہ اہل بیت کے فضائل کی احادیث جب ہم پڑھتے ہیں تو ان احادیث کو بیان کرنے والی وہ صحابیات اور اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں جن کو لوگ سب سے بڑا دشمن بابر کرواتے ہیں۔ حدیث قصہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان چاروں کو اپنی چادر میں لے کر کے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما۔ اس حدیث کو بیان کرنے والا کون ہے؟ میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر کاپی کیا کرتی تھی کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتی اٹھتی بیٹھتی بھی اس انداز سے تھی جس انداز سے اللہ کے نبی چلتے اور اٹھتے بیٹھا کرتے تھے۔ اور اس روایت کو بیان کرنے والی بھی کون ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں حدیث لے کے آئے ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یمس لسانہ او شفتہ، یعنی حسن ابن علی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کے بیٹے حسن رضی اللہ عنہما ان کے ہونٹوں یا ان کی زبان کا لمس کر رہے تھے، اور ساتھ ہی کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَن يُعَذَّبَ لِسَانٌ أَوْ شَفَتَيْنِ مَسَّهُمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں بھلا اس زبان کو یا اس ہونٹ کو کیسے عذاب دیا جا سکتا ہے جس کو اللہ کے نبی وہ سے دیا کرتے تھے۔ اور بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک دن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے اور سیدنا ابو بکر صدیق بھی وہاں پر موجود تھے۔ اتنی ہی دیر میں سیدنا حسن آئے رضوان اللہ اجمعین۔
حضرت ابو بکر صدیق نے آگے بڑھ کے ان کو اٹھایا اور کہنے لگے شبیہ بالنبی لیس شبیہ بعلی، یہ ہمارا بیٹا تو ہمیں اتنا علی کے مشابہ نہیں لگتا جتنا یہ ہمیں ہمارے نبی کے مشابہ لگتا ہے۔ اور محبتوں کے انداز کیا تھے؟ وعلی یضحک، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کے مسکرا رہے تھے۔ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں حدیث لے کے آئے، شیخ البانی نے حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو حضرت فاطمہ کے بعد آپ نے شادی کی، محمد بن حنفیہ، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن سوال کیا، کہنے لگے ابا جی مجھے یہ بتائیے ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سے سب سے بہتر کس کو سمجھتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر، میں اللہ کے نبی کے بعد امت میں اگر کسی کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قلت ثم من، محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے پھر کہا کہ ان کے بعد کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثم عمر، ابو بکر کے بعد میں عمر کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں ثم خشیت ان اقول ثم من فیقول عثمان، مجھے اس بات کا ڈر لگا کہ اگر میں نے اس کے بعد کہا کہ آپ اس کے بعد کس کو بہتر سمجھتے ہیں تو وہ کہہ دیں گے کہ میں عثمان کو بہتر سمجھتا ہوں۔ میں نے یہ کہا ثم انت یا ابتا، اس کے بعد تو آپ ہی ہیں نا میرے ابا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی اور انکساری دیکھیے، فرمانے لگے ما انا الا رجل من المسلمین، اے میرے بیٹے میں تو اپنے آپ کو ایک عام سا مسلمان سمجھتا ہوں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ جن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیتیں کی تھی، آج ہم نے ان شخصیات کو اپنے لیے منٹور بنانا تھا، لیکن افسوس کہ ہم نے ان کے ناموں پر فرقے بنا لیے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں مگر اہل بیت کی نہیں مانتے۔ آج ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو مانتے ہیں مگر صحابہ اکرام کی بات کو نہیں مانتے۔ ان کی تو محبتیں اور ان کے آپس میں پیار اور محبت یہ کس قدر ہوا کرتے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں حدیث لے کے آئے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا گیا، آپ اپنے بستر پر تھے، لوگ آپ کی تیمارداری کے لیے آ رہے تھے، میں بھی وہاں پر کھڑا تھا اور میں کھڑا ہو کے حضرت عمر کے لیے دعائیں کر رہا تھا کہ وہ عمر جس نے آدھی زمین کے اوپر اسلام کے پرچم کو لہرا دیا، میں یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے ایک شخص نے آ کے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور جب میں منہ ہو کے دیکھتا ہوں تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں رحم اللہ عمرہ، اللہ اس عمر کے اوپر رحمت فرمائے، اس عمر کی یہ خدمات ہیں، اس عمر نے اسلام کے لیے یہ خدمات کی۔ اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت علی فرمانے لگے مجھے امید ہے کہ
کہ اللہ عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہی اکٹھا فرمائے گا، کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر یہ بات سنا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ذهبت انا وابو بکر وعمر، دخلت انا ابو بکر وعمر، خرجت انا ابو بکر وعمر۔ اللہ کے نبی اکثر یہ کہا کرتے میں نے ابو بکر اور عمر نے یہ کام اکٹھے کیا، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ پر اکٹھے گئے، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کام اکٹھا کیا۔ آج عمر اس دنیا سے جا رہے ہیں، مجھے بڑی امید ہے کہ اللہ عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اکٹھا فرما دینے والا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعب الایمان کے اندر روایت موجود ہے، اکثر اپنے دور خلافت میں ایک چادر کو اوڑھ کر کے رکھا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ علی ہم دیکھتے ہیں آپ اکثر اس چادر کو اپنے اوپر اوڑھ کے رکھتے ہیں۔ فرمایا لوگوں تم کیا بات کرتے ہو، میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے دوست میرے خلیل عمر نے جو مجھے چادر دی ہے میں اس چادر کو اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتا۔ محبتوں کے تو یہ انداز تھے، اور ان کی محبتیں اور ان کے آپس کے تعلقات اگر ہم صرف رشتہ داریوں کو دیکھنا چاہیں نا تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داماد تھے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما، اور ان کی محبتیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت علی کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے اے علی، میں نے اللہ کے نبی کی ایک حدیث سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تعلق ہر نسب جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا قیامت کے دن ماں سوائے میرے تعلق اور میرے نسب کے۔ اے علی میرا دل چاہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے اپنا تعلق بناؤں، اور اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم جو کہ حضرت فاطمہ کے وطن سے تھی ان کا رشتہ مانگ رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نے پھر ان کے ساتھ یہ رشتہ کر بھی دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں سے بیٹا زید دیا۔ وہ زید جو تھے وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے انا ابن خلیفتین، لوگوں میں اللہ کے نبی کے دو خلفاء کا بیٹا ہوں، عمر کا بھی بیٹا ہوں اور حضرت علی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی کیا قربتیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے عبد الرحمن کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسن کے گھر میں تھی۔ ان کی تو محبتیں یہ ہوا کرتی تھی، ان کے تو تعلق آپس میں یہ تھے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ بات کہا کرتے تھے لوگو والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، میں ابو بکر صدیق قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھے اپنی قرابتوں سے اللہ کے نبی کی قرابتیں زیادہ عزیز ہیں۔ ایک دفعہ مال غنیمت کا مال آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے بدریوں کو ان کی خدمات کے پیش نظر 5,000 درہم دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے
آپ کے ساتھ حضرت حسن اور حسین دونوں ہی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بھی 5,000 درہم دے دیے اور کہا لوگوں یہ جو میں نے حسن اور حسین کو اس انعام سے نوازا ہے بِمَقَامِهِمَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جو اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق اور اللہ کے نبی کی نظر میں جو مقام تھا یہ میں نے اس وجہ سے دیے۔ اور ایک دفعہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک عراقی شخص آیا اور آ کے کہنے لگا اے عبداللہ ابن عمر ذرا مجھے یہ تو بتائیں کہ اگر ایک شخص سے مچھر مر جائے اس کی کیا دیت ہے؟ عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کہ تو اہل عراق میں سے ہے؟ اس نے کہا ہاں میں عراقیوں میں سے ہوں۔ کہا تم مچھر کے مرنے پہ تم عراقی اتنے پریشان ہو اور اس کی دیت مجھ سے پوچھ رہے ہو، تم نے رسول اللہ کے بیٹے کو شہید کر دیا، اس کی تمہیں فکر نہیں۔ برہم ہو جایا کرتے تھے صحابہ، اور پھر ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس میں یہ محبتیں اور یہ قربتیں مجھے اور آپ کو یہ درس دیتی ہیں کہ وہ ہستیاں، وہ نفوس قدسیہ، وہ تو اس لائق ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں ان کو کاپی کریں، اپنے لیے منٹور بنائیں، اپنی زندگیوں ان کی زندگیوں کے مطابق بنانے کی کوشش کریں، نہ کہ جو ایک خاص قسم کا انوائرمنٹ بنا کر کے ان کے درمیان تفریقیں کھڑی کر کے جو ایک نفرتوں کی دیواریں کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ وہ تو محبتوں کے بانٹنے والے تھے، وہ تو محبتیں دینے اور لینے والے تھے، وہ تو ایسے تھے کہ اگر فقہ جعفری کے جو 11 امام ہیں ان کی اولادوں کے اگر نام پڑھ لیے جائیں فقہ جعفری کی کتابوں میں سے، آپ کو اکثر ائمہ کی اولادوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان ملیں گے۔ علی اکبر اور علی اصغر جن کے نام کے آج مرثیے پڑھے جاتے ہیں، جن کے ناموں پر آج نوحے کیے جاتے ہیں، ان کی کنیت بھی ابو بکر ہی تھی۔ کیا کوئی اپنے دشمنوں کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھتا ہے؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک بیٹی کا نام عائشہ بھی تھا۔ وہ تو محبتوں کے بانٹنے والے تھے، وہ تو اس بات کے قائل تھے کہ محبتیں بانٹی جائیں۔ آئیے آج میں اور آپ بھی انہی کے اس نقش قدم کو، یہ درمیان میں جو بعض لوگوں نے ایک غلط قسم کی چند باتوں کو لے کر کے دیواریں کھڑی کر دی، آج ان دیواروں کو گرا کر کے ہم اپنی اس اصل کے اوپر چلے جائیں جو قرآن مجھے اور آپ کو بتاتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ آپس میں محبتیں کرنے والے تھے، ایک دوسرے پہ جانیں نشاور کرنے والے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اہل بیت، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، ان تمام نفوس قدسیہ سے اس طرح محبتیں کرنے کی توفیق دے، اپنی زندگیوں میں ہمارے لیے مشعل راہ بنا کر کے ان کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگیاں بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔